کہ سجدہ ریز ہو چکا ہے کہ جس کے انتظار کرنے والوں میں پہلی ذات توحید کی ہے۔ کہ وہ خدا خود یہ چاہتا ہے کہ زمین پہ میرا سراپا نظر آئے، اور وہ اس انتظار میں ہے کہ آدم سے لے کے 11ویں شہنشاہ تک ان حجتوں کا انتقام لینے کے لیے خدا جسے منتقم اللہ بنا کے بھیجے تاکہ وہ زمانے کو عدل و انصاف سے بھر دے۔ میں روزانہ کی مجلسوں میں اپنی کم علمی کے مطابق اور دہلیز سیدہ سے مانگی خیرات پہ اعتماد کے مطابق آپ کے سامنے گزارشات ہدیہ کر رہا ہوں۔ سب سے زیادہ آج کے دور میں انسان کو جس کے مقدس وجود کی ضرورت ہے وہ سیدہ کا بیٹا ہے۔ یہ ہے تقاضا ایمان، یہ ہے ماننے والوں کا تقاضا کہ انسانیت آج بھی بھٹک بھٹک کے کسی نہ کسی ہادی کو ڈھونڈ رہی ہے۔ کوئی بھی اپنے حکمران سے راضی نہیں۔ ہر انسان کے اندر چاہتے نہ چاہتے ہوئے ایک خواہش ہے کہ کوئی ایسا ہادی ملے جو بے عیب ہو۔ جیسے چاہنے والوں کو مولا کے مقدس وجود کی ضرورت ہے، ایسے ہی حجت کے دشمنوں کو حجت کا خوف بھی ہے۔ محبت تقاضا کر رہی ہے کہ جلد رستہ ہموار ہو وہ آئیں، اور دشمن خوف زدہ ہے کہ وہ نہ آئے۔ آج جو جھگڑا ہے وہ جھگڑا اس چیز کا ہے کہ ایک کوشش رستہ روکنے کی جا رہی ہے، اور ایک کوشش ہے کہ وہ جلد از جلد آ جائے۔ کل کی گفتگو ہماری اس نہج پہ پہنچی تھی کہ جب اللہ نے اس شہنشاہ کا مقدس وجود تسبیح کی صورت میں زمین پہ اتار دیا۔ اب یہیں سے بات کو آگے لے کے بڑھیں گے۔ جب میرے مالک کا ظہور پر نور ہو چکا تو شہنشاہ جو 11ویں شہنشاہ تھے انہوں نے اس مقدس وجود کو اتنا پوشیدہ رکھا، اتنا پوشیدہ رکھا کہ امام کی آمد بھی پوشیدہ تھی اور امام کا وجود بھی پوشیدہ تھا۔ گھر میں رہنے والے غلام اور کنیزوں سے بھی امام کے وجود کو پوشیدہ رکھا جاتا تھا، جبکہ شہزادی ام القائم جو تھی سرکار کے ظہور کے بعد بی بی کو بھی حجرے میں پوشیدہ رکھ دیا گیا۔ لیکن ہر دور میں حجت کو دشمن کے سامنے ظاہر کرنا ضروری ہوتا ہے۔ جیسے کہ فرعون نے بڑا رستہ روکا کہ موسیٰ نہ آئے، لیکن خدا کا انتظام یہ تھا کہ جس کا رستہ روک رہا تھا خدا اسی کے دربار میں اسے پال رہا تھا۔ خدا پھر اپنا انتقام بھی دکھاتا ہے کہ جس کا رستہ روکنے کی کوشش کی تھی خدا اسے مختار کیسا بناتا ہے۔ اب ایک روایت مجھے ملتی ہے، جتنی بھی کتب غیبت ہیں ان میں سے ایک روایت دو طرح کے احتمال پائے جاتے ہیں۔ پہلا یہ کہ جب امام کا 11ویں شہنشاہ کا جنازہ پڑھایا گیا تو جنازے کے وقت ظاہر ہو گئے کہ 12ویں امام دنیا میں آ چکے ہیں۔ ایک روایت ہمیں اور ملتی ہے کہ ابھی امام زندہ تھے، 11ویں شہنشاہ زندہ تھے۔ ایک سیکل نامی کنیز کے ذریعے امام کے گھر کی جاسوسی کروائی گئی، اور اس دور کے ظالم حاکم معتمد نے سپاہیوں کو بھیجا کہ جاؤ جا کے امام کو ڈھونڈ کے لاؤ کہ کیا 11ویں شہنشاہ کے گھر اس کے بیٹے کی آمد ہو چکی ہے۔ تو کتب کہتی ہے کہ اس وقت امام کی آمد ہو چکی تھی، اور جو زیارات کر کے آئے ہیں وہ بخوبی واقف ہیں کہ سامرا میں جو سرمن رائے ہے، جو ایک سرداب ہے، جو تہخانہ ہے، یہ کمرہ 11ویں شہنشاہ نے بنایا تھا میرے 12ویں آقا اور مولا کے لیے۔ میرے 12ویں آقا اور مولا اس سرمن رائے میں رہتے تھے۔ میں نے ہر مجلس میں کہا ہے کہ داد اور توقع سے بے نیاز ہو کے میں ان مجالس کو آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں۔ اس سرمن رائے میں میرے شہنشاہ تھے۔ سپاہی آیا، سپاہی نے آ کے، امام کا ایک غلام ہے، اس نے آ کے کہا کہ مولا معتمد کے سپاہی آئے ہیں۔ 11ویں شہنشاہ نے کہا بلاؤ۔
جب 11ویں شہنشاہ نے ان کو بلا لیا تو ان کے سپاہیوں نے کہا کہ ہمیں خبر ہوئی ہے کہ آپ کے ہاں ایک بیٹا آیا ہے، معتمد نے ہمیں بھیجا ہے کہ جاؤ جا کے حسن عسکری سے کہو کہ وہ بیٹے کو دربار میں بھیجے تاکہ ہم ذرا جشن منائیں اور لوگوں میں اس امام کی زیارت کروائیں جو لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ حسن عسکری کا بیٹا اور 12واں امام دنیا میں آئے۔ امام نے اپنے اس غلام کو بلایا جس کا نام علی تھا، جس کو مخصوص کیا ہوا تھا 12ویں شہنشاہ کے لیے۔ جب اس علی کو بلایا تو اس نے مولا سے پوچھا، مولا نے فرمایا کہ میرے بیٹے کو لے کے آؤ۔ جب کہا میرے بیٹے کو لے کے آؤ تو غلام کہتا ہے کہ میرا بدن کانپا کہ سپاہی سامنے کھڑے ہیں اور جس کی آمد کو پوشیدہ رکھا ہے اسی کو بلایا جا رہا ہے۔ امام نے کہا بلاؤ۔ یہ کہنا تھا یہاں اس وقت کتابیں کہتی ہیں کہ ظاہری طور پہ 3 سال کی حیات طیبہ تھی میرے 12ویں شہنشاہ کی۔ وہ جو غلام تھا وہ لے کے آیا، جو ہی سپاہیوں نے دیکھا تو وہ غلام کہتا ہے کہ جب میں حجرے میں گیا نا 12ویں امام کو لینے کے لیے تو امام کا چہرہ پہلے بھی روشن تھا لیکن اب اتنا روشن ہو گیا کہ مجھے بھی چہرہ دکھائی نہیں دے رہا۔ چہرہ امامت اتنا روشن ہو گیا کہ غلام کہتا ہے کہ میرے شہنشاہ کے رخسار مبارک پہ جو ایک تل تھا وہ چاند کی طرح چمکا۔ وہ کہتے ہیں کہ امام کا نور سے مجھے بھی امام کے خد و خال نظر نہیں آ رہے تھے اور پورا حجرہ نور سے بھرا ہوا تھا۔ 11ویں شہنشاہ کا حکم تھا، ایک حجت کا حکم تھا، دوسری حجت کو لے کے آؤ۔ وہ کہتے ہیں میں نے ہاتھوں میں اٹھایا، جو ہی اٹھایا تو امام نے کہا جاؤ انہیں دربار میں لے جاؤ۔ غلام کہتا میرا بدن پھر کانپا کہ دشمن اور ظالم ترین بادشاہ جس نے امام کا راستہ روکنے کے اتنے انتظام کیے کہ روزانہ امام کے گھر میں چھاپا اور جاسوسی ہوتی تھی، اسی کے دربار میں بھیج رہے۔ مولا فرمایا جاؤ لے جاؤ۔ غلام کہتا اس کی روایت آگے چلتے ہیں جو ابو دیان راوی اس نے روایت کی ہے۔ وہ کہتا جب میں امام کو لے کے سامرا کی گلی میں آیا نا 12ویں شہنشاہ کو، تو وہ کہتا اس وقت سامرا میں شام تھی۔ جو ہی میں نے پہلا قدم بازار میں رکھا تو سامرا میں دن طلوع ہو گیا، رات کا سامرا دن کی روشنی میں چمک اٹھا۔ جسے یاد ہے کہ جب 17 ربیع الاول کو انہی کے نانا آئے تھے تو وہ کہتے ہیں کہ کیسر و کسرا کے کنگرے گر گئے تھے، آتش فارس ٹھنڈی ہو گئی تھی اور شام کے محل مدینے سے دکھائی دے رہے تھے۔ وہ کہتے جو ہی میں لے کے 12ویں شہنشاہ کو بازار میں آیا تو ایسے سامرا میں جیسے دن طلوع ہو گیا، لوگ دکانیں چھوڑ کے بھاگے۔ یہ کیا ہوا؟ شام کے وقت سورج، اور سورج بھی زمین پہ، لوگ اپنے مکانوں کی چھتوں پہ چل گئے اور وہ کہتا ہے کہ امام کے چہرے کے خد و خال کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا، ایسے تھا جیسے میرے ہاتھ میں کوئی چاند ہے اور میں اسے لے کے چل رہا ہوں۔ دربار میں خبر پہنچ گئی کہ حسن عسکری کے بیٹے جو ہیں جو دنیا میں آئے ہیں وہ دربار میں آ رہے ہیں۔ دربار کھچا کچ بھر گیا، دربار میں رش ہو گیا۔ غلام کہتا ہے کہ میں اپنے شہنشاہ کو لے کے جب دربار میں پہنچا تو دربار میں سپاہی کھڑے تھے۔ ایک دفعہ تو معتمد جلالت امام کے ساتھ تخت سے اٹھ کے کھڑا ہوا، دشمن احترام میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا، جلالت امام کے ساتھ احترام میں اٹھ کے کھڑا ہوا۔ وہ کہتا جو ہی میں احترام میں اٹھ کے کھڑا ہوا، غلام کہتا ہے کہ پورے دربار میں خاموشی طاری ہو گئی، نور دربار جگمگا اٹھا۔ یا ایک وزیر نے آ کے معتمد کے کان میں کوئی بات کہی، اسے کہا سپاہیوں سے کوئی تلواریں نکالو اور جلدی سے قتل کرو، جس کا انتظار کر رہا تھا آج وہ میرے محل میں آ گیا، جلدی سے قتل کرو۔ اب دیان روایت کرتا ہے کہ جو ہی سپاہی بڑھے اور انہوں نے قبضہ تلوار پہ ہاتھ رکھا تھا کہ تلوار نیام سے کھینچے، جس کا ہاتھ جہاں تھا وہی رک گیا اور کوئی بھی اپنی تلوار کو نیام سے کھینچ نہیں سکتا تھا۔ معتمد تخت میں بیٹھا، اس نے منظر دیکھا، اس نے کہا اچھا، اور اس نے ایک گستاخانہ جملہ کہا، اس نے کہا اس کا باپ بھی جادو کرتا تھا، یہ بھی ایسے ہی کرتا ہے کہ جادو کے ذریعے میرے سپاہیوں کے ہاتھ روک دیے۔ اس نے اپنے غلام سے کہا جا خزانے سے وہ تلوار لے کے آ جو میں نے محفوظ رکھی ہے، جس پہ کسی جادو کا اثر نہیں ہوتا۔ جو ہی تلوار دربار میں آئی، اس نے تلوار کے نیام پہ ہاتھ رکھا اور اس کا ہاتھ بھی وہیں رک گیا۔ ہاتھ کا رکنا تھا تو اس نے دیکھا کہ انسانیت تو عاجز آ گئی ہے، اس نے کہا جلدی جاؤ
جا کے وہ جو ہم نے دربار میں شیر محفوظ کیے ہوئے ہیں انہیں دربار میں لے کے آؤ، کیونکہ انسانوں پہ تو اثر ہو گیا ہے، اب میں دیکھوں گا جانوروں پہ کیسے اثر ہوگا۔ اس کے استعمال سے 3 شیر لائے، 2 جوان اور 1 بوڑھا۔ جو ہی دربار میں آئے، دربار میں آنا تھا، یا اس غلام کو موتبت نے کہا جلدی کر اس بچے کو زمین پہ اتار، وہ کہتا میرا بدن پھر تھر تھر کانپا کہ 11ویں مولا نے مجھے امانت دے کے بھیجی ہے، میں امام کو زمین پہ کیسے اتاروں؟ یا 12ویں شہنشاہ نے میرا چہرہ دیکھے گا، میں نہیں کہہ رہا مجھے زمین پہ اتار دے، اتنا کہنا تھا۔ وہ کہتا میں نے شیروں کے سامنے امام کو یوں زمین پہ اتارا۔ 3 شیر دھاڑتے ہوئے دربار میں، پورے دربار میں خاموشی طاری ہو گئی کہ اب درندوں پہ کون سا جادو ہوگا، اب درندوں پہ کون سا علم غیب ہوگا۔ جو ہی امام کے سامنے آنا تھا، تینوں شیروں نے امام سے چند قدم کے فاصلے پہ اپنی پیشانیوں کو زمین پہ رگڑنا شروع کر دیا۔ امام ان کے سامنے ایسے بیٹھ کے جیسے کوفے کے منبر میں منبر سلوری بیٹھتا تھا، امام ایسے بیٹھ کے جیسے علی امیر المؤمنین بیٹھتے تھے۔ اس شیر میں جو سب سے بوڑھا تھا اس نے اپنا منہ آسمان کی طرف کیا اور آسمان کی طرف اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان علی ولی اللہ واشہد ان آلدہ حجت اللہ۔ وہ اللہ کی حجت ہے۔ اب یہ تھی 12ویں کی غدیر۔ امام ایسے بیٹھے ہیں جیسے کوفہ کے منبر کے آخری سینے پہ علی بیٹھتے تھے۔ آگے شیروں نے پیشانیاں زمین پر۔ بوڑھا شیر اب عقیدوں کا امتحان ہونے لگا۔ بوڑھا شیر سر اٹھا کے کہے گا مدت سے انتظار میں تھا کہ رخ کی زیارت کر سکوں۔ مولا میں عام شیر نہیں، میں نسل ابو الحارث ہوں، جس نے کربلا میں تیرے جد حسین کی نصرت پہ استغاثے میں لبیک کہا تھا، اس کی نسل سے ہوں اور اپنے وقت کے حجت کے انتظار میں تھا۔ یہ کہنا تھا، امام نے کہا آج اگر اپنے امام کی زیارت کر لی ہے بتا کوئی مشکل تو نہیں؟ اتنا کہنا تھا۔ وہ بوڑھا شیر دے کے لگا یہ 2 شیر جو انہوں نے میرے ساتھ رکھے ہیں، مجھے بوڑھا سمجھ کے میرا حق کھا لیتے ہیں، مجھے کھانے سے محروم رکھتے ہیں۔ اتنا کہنا تھا۔ امام نے کہا اگر آج تو نے پہلی بار زیارت کر لی ہے تو ابھی ادا کر دیتے ہیں۔ امام نے کہا انہیں سزا ملے گی حق کھانے کی، تمہیں اجر ملے گا صبر کرنے کا۔ اتنا کہنا تھا، یا بوڑھا جوان ہو گیا اور جوان شیر بوڑھے ہو گئے۔ تو ہی جوان شیروں کا بوڑھا ہونا تھا اور بوڑھا جوان اپنے شباب میں آیا، تو اب پتا چلا کہ بوڑھا سلیمان جوانوں کے سامنے سینہ تھا۔ دوسری میں اس واقعے کو مذکور کیا گیا۔ یہ پہلا واقعہ ہے جو امام کی امامت کا دربار میں عملی مظاہرہ ہوا۔ دربار والوں کو پتا چل گیا کہ 12ویں شہنشاہ دنیا میں آ چکے ہیں۔ امام کو گھر میں امام کی ذرا غیبت دیکھیے گا۔ دنیا میں آتے میرے شہنشاہ 255 ہجری میں آئے، آتے ہی غیبت شروع ہو گئی۔ کیسی غیبت تھی ایک جھلک سنیے گا۔ امام کے گھر میں رہتا ہے غلام، اور وہ اس نے میرے 11ویں شہنشاہ سے آ کے پوچھا تھا کہ مولا میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے فرزند کی زیارت کروں۔ تو امام نے اپنے کمرے کے پردے کو اٹھایا۔ وہ کہتا جو ہی امام نے پردے کو اٹھایا تو امام نے کہا اندر دیکھ۔ میں نے دیکھا کہ 3 سال کا شہزادہ اس حجرے میں بیٹھا ہوا ہے۔ امام نے پردے کو گرا دیا، گرا کے دوبارہ اٹھا کے کہا اب دیکھ۔ وہ کہتے میں نے دیکھا تو کمرہ خالی تھا۔ میں نے کہا مولا میں نے تو ابھی یہاں پہ 3 سال کا شہزادہ دیکھا ہے۔ فرمایا یہ اس کی غیبت ایسے ہی ہے، کبھی ظاہر ہو جائے گا کبھی چھپ جائے گا۔ اور ایک گھر کی کنیز جو گھر کے اندر پھر رہی تھی، اور امام کے سامنے ایک خادم فارسی بیٹھا تھا، ایران کا ایک نوکر تھا جو امام کی خدمت میں بیٹھا تھا۔ اس نے خواہش کا اظہار کیا کہ مولا، اور مولا ہر ایک غلام اور کنیز کو اپنے بیٹے کی زیارت نہیں کرواتے، زیارت اسے ہوتی تھی جس میں پہلے خواہش پیدا ہو۔ اور یہ
یہ تہذیب بنیاد رکھی جا رہی تھی کہ امام کی زیارت کیسے ہوگی. یعنی کہ امام نے ہر غلام کو زیارت نہیں کروائی. میں پھر جملہ کہتا ہوں, امام کے گھر میں رہتے ہوئے بھی ہر نوکر نے زیارت نہیں کی. زیارت اس نے کی جس نے پہلے شوق پیدا کیا, اور یہ ہے شہنشاہ کی زیارت کا طریقہ. زیارت سے پہلے شوق پیدا ہونا. ایک شاگرد نے آ کے اپنے عارف استاد سے کہا تھا کہ آپ کہتے ہیں کہ آپ کی وارث سے ملاقات ہوتی ہے, تو کیا میری ملاقات بھی ممکن ہے؟ تو کہنے لگے خواہش ہے یا شوق ہے؟ اب میں معرفت رکھنے والوں سے یہ جو عرض کرنے کو, خواہش ہے یا شوق ہے؟ اس نے کہا مولا, اسے اپنے استاد سے کہا کہ سرکار خواہش بھی ہے شوق بھی ہے. انہوں نے کہا بھی دیکھ لیتے ہیں کہ خواہش شوق ہے یا صرف فقط خواہش ہے. شاگردوں سے کہا اسے جا کے کمرے میں بند کر دو. کمرے بند کر دیا, فرمایا اسے نہ کھانا دینا نہ پانی دینا. 3 دن 3 راتیں بھوک اور پیاس کی حالت میں رکھا. پیاس سے حلق خشک ہو گیا, موت کے آخری کنارے پہ خود کو دیکھ رہا تھا, نیند بے ہوشی کی حالت میں پڑا تھا. 30 دن کی رات کو استاد نے کمرے کا دروازہ کھولا. کمرے کا دروازہ کھول کے پانی کا پیالہ ہاتھ میں لیا, اس کے قریب جا کے پانی کے چھینٹے منہ پہ مارے, بڑبڑا کے اٹھا, اٹھتے کا پانی پانی پانی. استاد نے کہا جتنی خواہش پانی کی اتنی امام کی کر. پانی کیوں مانگا؟ اس نے کہا مولا پیاس سے, اپنے استاد سے کہنے لگا سرکار پیاس سے مر رہا تھا, پانی سوچتے سوچتے سو گیا تھا. کہتے جیسے پانی سوچتے سوچتے سو گیا تھا اور اٹھا تو پانی کی طلب کی, ایسے ہی امام کو سوچتے سوچتے سو جایا کر. اب میرے 11ویں شہنشاہ نے ہر ایک غلام کو زیارت دی. کنیز گھر کے اندر پھر رہی ہے, گھر کے اندر چل پھر رہی ہے. اور خادم فارسی, ایران کا خادم ہے, اس نے امام سے کہا مولا میں زیارت کرنا چاہتا ہوں آپ کے بیٹے کی. وہ جو کنیز, وہ خادم کہتا صحن میں پھر رہی تھی نا, میں اسے دیکھ رہا تھا کہ وہ آ رہی ہے اور جا رہی ہے. امام نے اس کنیز کو بلایا, کنیز کو بلا کے کہا کہ پردہ ہٹا. وہ کہتا اب بھی میں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ خالی تھے. اس نے کہا مولا یہ ابھی میں نے دیکھا کہ کنیز کے ہاتھ خالی تھے. فرمایا تب نظر نہیں آ رہا تھا جب تک خواہش نہیں تھی. تو نے خواہش کی, ہمیں تم سے زیارت کروا دی. جب میرے شہنشاہ نے مسلسل 5 سال 260 ہجری آ گئی, 260 ہجری تک 11ویں شہنشاہ کی شہادت کے بعد امام ہر کسی سے ملاقات نہیں کرتے تھے. امام کی ملاقات کا طریقہ تبدیل ہو چکا تھا. امام 12ویں شہنشاہ اپنے اس تہ خانے میں, اس سرمن میں رہتے تھے, اور امام نے مخصوص کیا ہوا تھا چند لوگوں کو جو امام سے ملتے تھے. امام سے ملاقات کا طریقہ کیا ہوتا تھا کہ ہر شہر میں ایک نائب ہوتا تھا, اس کے بعد ایک بہت جو بڑا نائب, اسے نائب اعلیٰ کہتے تھے. لوگ سوال لکھ کے چھوٹے نائب کو دیتے تھے, وہ آ کے بڑے کو دیتا تھا. سارے خطوط اکٹھے کر کے امام کے دروازے پہ جا کے دیے جاتے تھے. بی بی حکیمہ خاتون کو, بی بی حکیمہ خاتون پیش کرتی تھی 12ویں شہنشاہ کی بات. 12ویں شہنشاہ خطوط میں سوالوں کے جواب دے کے واپس بی بی حکیمہ خاتون کو دیتے. بی بی حکیمہ خاتون نائب اعلیٰ کو دیتی, پھر وہ چھوٹے نائبین کو دیتا. اگر ان میں سے کوئی شیعہ اپنے کسی خط میں امام سے ملاقات کی تمنا کرتا تو امام اسے خط میں جواب دیتے کہ فلاں دن فلاں وقت میں میرے گھر آ جانا, میں تم سے ملاقات کر لوں گا. مخصوص لوگ ملاقات کرتے تھے, مخصوص لوگ ہی امام کی زیارت کرتے تھے. امام ہر کسی سے زیارت نہیں کرواتے تھے. معتمد کو پتا چل رہا تھا کہ اکثر شیعہ جاتے ہیں اور امام سے ملتے ہیں, اور اکثر شیعوں کو امام جگہ بتا دیتے. مثلا امام کہتے کہ میں منگل کو تمہیں نجف میں ملوں گا, میں تمہیں بدھ کو مسجد سہلا میں ملوں گا, میں تمہیں کاظمین میں ملوں گا, میں تمہیں سامرا کی پہاڑیوں میں ملوں گا. جس جگہ بھی امام سے ملنے کی خواہش لوگ کرتے اور وہاں جاتے, معتمد وہاں اپنے سپاہی کھڑے کر دیتا. اگلی دفعہ پتا چلتا کہ امام فلاں جگہ پہ کسی شیعہ کو زیارت کروا گئے, امام فلاں جگہ پہ آگے کسی شیعہ کو زیارت کروا گئے. جب امام سے ملاقات کا یہ طریقہ مسلسل چلتا رہا تو پھر اس نے کہا کہ اس روش کو تبدیل کرتے ہیں. پھر امام نے کیا کام کیا, امام خمس جو ہوتا تھا خمس اکٹھا کرتے تھے. یہ اس دور کی بات ہے اور میں اس دور میں اسے فٹ کرنے لگا ہوں. جو خمس اکٹھا ہوتا تھا وہ خمس اکٹھا ہو کے امام کی بارگاہ میں آتا تھا. امام اس خمس کو وصول کرتے تھے اور امام کا خمس وصول کرنے کا طریقہ سننا. ایک دفعہ امام کے پاس ایک خمس آیا تھیلیوں کے صورت میں.
امام نے اپنے جو نائب تھا امام نے اس سے کہا کہ اس میں 62 اشرفیاں ہیں جس میں سے 45 حلال ہیں باقی حرام ہیں. یہ اشرفیاں واپس کر، ہم اس خمس کو قبول نہیں کر رہے کیونکہ اس حرام مال نے اس حلال کو بھی حرام کر دیا. اس کا مولا میں اشرفیاں واپس بھیج رہوں گا جس کی ہیں اس کے خط کے ساتھ وجہ تو لکھیں کہ کیوں حرام. مولا نے فرمایا وجہ بتا دیتا ہوں. وجہ یہ ہے کہ اس شخص نے دھاگا اپنے گھر میں رکھا ہوا تھا، دھاگا بیچتا تھا، دھاگا رکھا. اس نے اپنے ہمسائے کو وہ دھاگا امانت کے طور پہ دیا اور خود تجارت کے لیے دوسرے شہر پہ گیا. اس کے گھر میں چوری ہو گئی، وہ دھاگا چوری ہو گیا. اس نے شرعی طور پہ قسم بھی اس کو دی کہ وہ دھاگا چوری ہو چکا ہے. اس نے اس دھاگے کی معاوضے کی قیمت تو لی لیکن اس میں سے 3 دینار زیادہ لے لیے تھے. وہ جو 3 دینار زیادہ لیے تھے اس سے جا کے اس نے تجارت کی. جب اس نے اس سے جا کے تجارت کی تو اس سے اس نے 29 دینار اور کمائے کیونکہ وہ 3 حرام تھے. جب تجارت کی تو جو آئے وہ بھی حرام ہو گئے. تو لہذا امام نے فرمایا کہ اب یہ مال پاک نہیں ہے، اسے واپس کر. اب خمس وصول کرنے کی شرط یہ تھی کہ امام جب خمس وصول کر لیتے تھے تو جس نے خمس بھیجا ہوتا تھا اسے خط لکھتے تھے. وہ خط اس کے پاس آتا اور امام اس کو بتا دیتے تھے کہ میں نے تیرا خمس قبول کر لیا. اب خمس ڈائریکٹ لوگ نہیں دیتے تھے، دیتے تھے نائبین کے ذریعے سے. لیکن جب آتا تھا تو واپسی پہ امام کا خط آتا تھا، نائب کا نہیں. میں بالکل مدلل طریقے سے آپ کے سامنے تمام کتب غیبت کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھ کے پڑھ رہا ہوں. جتنے نائبین تھے وہ خمس امام تک پہنچاتے تھے، رکھتے نہیں تھے. اور پھر ان کی ذمہ داری تھی کہ اگر کسی سے لیتے تھے تو اسے واپس کیسے پتا چلتا. میں سعادت شاہ صاحب سے ایک امانت لوں اور میں کہوں کہ میں پاکستان فلاں بندے کو پہنچا دوں گا. جب اس کے پاس پہنچاؤں گا تو میں اسے کہوں گا یہ ایک کال کریں. کیا بات اصول ہے یا نہیں ہے؟ جس نے مجھے امانت دی ہے اسے بتا دیں کہ آپ کی امانت مجھ تک اس بندے نے پہنچا دی. اب جو نائبین امانت امام کی خمس پہنچاتے تھے وہ جا کے بندوں کو کیسے بتاتے کہ امام تک پہنچ گئے. امام انہیں واپسی پہ خط لکھتے، وہ خطوط جا کے دیتے کہ تمہارا اتنا خمس تھا، یہ امام کا تمہارے نام پہ خط آ گیا ہے. اب حاکم کو پتا چل گیا کہ امام تک خمس پہنچ رہا ہے. اس نے طریقہ بدلا. اس نے کہا ایسے کرو جاسوسوں کو اشرفیوں کی تھیلیاں دے دیں کہ تم امام کے شینوں سے کہو کہ امام کا خمس کون اکٹھا کرتا ہے. جو خمس اکٹھا کرتا ہے پہلے اس کا تعاقب کرو، پھر اس کے ذریعے اس بندے تک پہنچو جس کو یہ پہنچاتا ہے. پھر اس بندے کے ذریعے ہم امام تک پہنچیں گے کہ امام کہاں پہ ہے. اس نے خمس کے ذریعے امام کی جاسوسی کرنے کا سوچا. ادھر اس نے دربار میں پروگرام بنایا یا امام نے فوراً ایک ہی خط سارے نائبین کو لکھ دیا، آج کے بعد تم خمس اکٹھا نہ کرنا. آج کے بعد تم خمس اکٹھا نہ کرنا. نائبین کو خط آ گیا تو امام کے حکم کے آگے کیوں کیا کیسے کی گنجائش ہوتی ہے کہ وہ نہیں پوچھ سکتے تھے کیوں مولا. صرف اتنا کہا کہ مولا جب یہ خمس آئے تو آپ اس کا طریقہ کوئی اگر پوچھے کہ خمس تو طریقہ کیا ہے. امام نے کہا جس نے خمس دینا ہو وہ کسی کو نہ بتائے کہ میں نے دینا ہے. وہ صرف نیت اور ارادے میں رکھے کہ میں نے یہ مال امام کو پہنچانا ہے. امام فرماتے کیوں کہ یہ اس کے گھر میں ہماری امانت ہے، اب وہ دینے نہیں آئے گا.